بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون کی لاش آج بھی نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے ایک نئی معلومات ہوگی۔ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سن 1891 عیسوی سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ رب العزت نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق ایک عجیب بات موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دے دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے اہل دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 عیسوی میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا تو وہ وہاں سے نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا۔ تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 عیسوی کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش
اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گیا، جہاں اس نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ با لفظ سنایا۔ ناظرین، فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی گئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان حکمران تھا۔ فرعون بہت متکبر اور ملحد انسان تھا۔ فرعون نے کئی سال تک مصر کے لوگوں پر حکمرانی کی۔ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ انتہائی ظالم اور جابر حکمران تصور کیا جاتا تھا۔ فرعون کی ایک بیوی جن کا نام آسیہ تھا، جو بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ لوگوں سے خود کو خدا کی طرح منواتا تھا اور اپنی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ فرعون جس قوم پر حکومت کرتا تھا اسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون کی موت روئے زمین پر سب سے زیادہ خوفناک اور عبرت انگیز تھی، کیونکہ فرعون نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ فرعون سرکشی کے ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل تیار کرنے کا حکم دیا، ایسا محل جس کی مثال روئے زمین میں کہیں نہ ملے۔ فرعون کے حکم کے مطابق اس کے وزیر حامان نے اینٹوں کو پکانے اور چونا تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ ہر وہ چیز جو عمارت کی تعمیر کے لیے ضروری تھی اس کو حاصل کیا گیا، اور دنیا بھر سے بہترین ماہر تعمیرات کو جمع کر لیا گیا۔ لیبر کے علاوہ کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں یہ عمارت تعمیر ہوئی۔ اس عمارت کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اس سے بلند عمارت کبھی کسی نے تیار نہیں کرائی۔ وہ محل فرعون کی خواہش کے عین مطابق تیار کیا گیا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل کے اوپر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور تیر لے کر آسمان کی طرف پھینکنے لگے۔ جب کچھ دیر بعد وہ سارے تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو محل 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا، ایک ٹکڑا بھارت میں، جبکہ محل کا تیسرا ٹکڑا مغرب کی طرف جا گرا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فرعون کے محل کا ایک ٹکڑا اس کے اپنے حواریوں کے اوپر گرا، جس سے تقریباً 10,000 فرعونی لشکر ہلاک ہو گیا۔ جتنے بھی لوگ محل کی تعمیر میں شامل تھے وہ تمام افراد کسی نہ کسی مہلک بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور اس کو عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا
کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعونیوں پر آنے والے اللہ رب العزت کے 5 دردناک عذاب۔ معزز خواتین و حضرات، جو قومیں اللہ رب العزت کے احکام اور فرامین پر عمل نہیں کرتی، اللہ رب العزت ان پر سخت عذاب فرماتا ہے۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کی کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے، یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا، اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کے لیے کہا کہ ہم اگر اس مصیبت سے رہا ہو جائیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگائے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ابھی 1 مہینہ بھی گزرا نہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دوسرا عذاب نازل فرما دیا۔ دوسرا عذاب اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آئیں اور باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئی۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے اور ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آہوزاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دعا فرما دی۔ ان ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ بھی سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ فرعونیوں پر آنے والا تیسرا عذاب۔ ناظرین اکرام، تیسرا عذاب یہ تھا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا، ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے، یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزارا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی، درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ وعدہ دوبارہ توڑ ڈالا، پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ ناظرین اکرام، فرعونیوں پر آنے والا چوتھا عذاب، یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابھی 1 مہینہ بھی گزرا نہ تھا کہ 5واں عذاب آ گیا۔ یہ عذاب خون کا عذاب تھا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے تھے۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی، کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پیئیں گے۔ لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہیں پانی پینے لگتے تو خون و خون ہو جاتا۔